خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع رابندر ناتھ ٹیگور اور ان کی کتاب گیتانجلی ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے رابندر ناتھ ٹیگور کو نوبل پرائز بھی ملا، ادب کا نوبل پرائز۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹیگور اور گیتانجلی کی بات کریں، ہم 1-2 منٹ پچھلے 4 ایپیسوڈز کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پہلے 2 ایپیسوڈ ہرمن ہیس کے ناول سدھارتھا کے حوالے سے تھے، جس میں بدھا کی کہانی فکشن کے طور پہ پیش کی گئی تھی۔ اس میں کچھ انلائٹنمنٹ کی باتیں تھیں، کچھ اسپرچویلٹی کی باتیں تھیں۔ میں نے یہ سیکھا کہ جو انلائٹنمنٹ کا سفر ہے، فرسٹ یو گو ٹورڈز دا لائٹ، دین یو آر ان دا لائٹ اینڈ دین یو آر دا لائٹ۔ یہ جو لائٹ ہے یہ انلائٹنمنٹ کی طرف ایک سفر ہے۔ اس کے بعد ہم نے چینی فلاسفر کنفیوشس کی بات کی، اور کنفیوشس وہ فلاسفر تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ گولڈن رول کیا ہے، کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے۔ اور اس کے بعد ہم نے چینی فلاسفر جو شاعر بھی تھے لاؤزو کی بات کی۔ لاؤزو جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ فطرت کے قریب ہوں، جتنا ہم فطرت کے قریب ہوں گے اتنی ہم ایک ہیلتھی اور ہیپی اور ایک پیسفل زندگی گزار سکیں گے۔ میرے لیے، چونکہ میں ایک سیکولر ہیومنسٹ ہوں، یہ اندازہ ہوا کہ جو چینی فلاسفر تھے انہوں نے ہمیں انسانیت کو یہ بتایا کہ بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو نہ روایتی خدا کی، نہ روایتی پیغمبر کی، نہ آسمانی کتابوں کی، نہ جنت دوزخ کی، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے ضمیر، اپنی عقل، اپنے شعور کے حوالے سے ایک بہتر انسان بن سکتا ہے۔ اس پوری ڈسکشن میں میرے ساتھ ڈاکٹر بلند اقبال، ہم 2 طالب علم سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اب میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ پچھلے جو 4 ایپیسوڈز ہیں ان سے انہوں نے کیا سیکھا۔ تو بلند اقبال صاحب، یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بدھا کی، ہرمن ہیس کی، کنفیوشس کی، لاؤزو کی، اس کے بارے میں آپ کا اب تک کیا تاثر؟ ڈاکٹر صاحب، وہ بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ بات تو بہت بڑی ہے، مگر اس کو سمیٹ لیا جائے اگر ایک جملے میں، تو مجھے لگا جیسے داؤدی سنگھ جو اس کی کتاب تھی ہمارے لاؤزو کی، یا جو وہ تھی انیلیکٹس آف کنفیوشس جو ہماری دوسری قسم میں، اور پہلی قسم میں سدھارتھا کی آپ نے بات کی تھی بدھائزم کے حوالے سے، تو مجھے لگا کہ یونٹی آف کانشسنس کا کانسیپٹ ہے سارا۔ اب یونٹی آف کانشسنس کو انہوں نے اپنے طور پر آف کورس ڈسکس کیا، اور ہم نے ناظرین کے ساتھ بحث کی اس بارے میں، اور ڈائلاگ کا حصہ بنے۔ لیکن ایک سمپل سی بات کرتا ہوں میں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی پوری ثقیل گفتگو میں جائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک دوست ایک شخص سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو وہ شخص کا جب دروازہ وہ دوست ناک کرتا ہے تو وہ اندر سے پوچھتا ہے کہ دروازے پہ کون ہے؟ تو وہ دوست کہتا ہے کہ میں ہوں جو تجھ سے ملنے آیا۔ تو اندر سے وہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کر، تو جا اور جب میچور ہو جا تب آنا۔ اچھا، کافی عرصے کے بعد وہ دوست دوبارہ آتا ہے بخول کے سے میچور ہو کے، اور وہ ناک کرتا ہے دروازہ۔ تو وہ پھر پوچھتا ہے دروازے پہ کون ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ دروازے پہ تو ہی ہے جو آج تجھ سے ہی ملنا چاہتا ہے۔ کیا بات، اچھا اب تو آ جا۔ کیا بات۔ تو دس از واٹ دا یونٹی آف کانشسنس، ایک چھوٹے سے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو خواتین حضرات، یہ ہم پچھلے 4 ایپیسوڈز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب ہم آج گیتانجلی اور رابندر ناتھ ٹیگور کی بات کریں گے۔ مجھے یہ پڑھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ ٹیگور کا اصل نام ٹھاکر تھا، اور ٹھاکر جو ہے وہ ویسٹرنائزڈ ہو کے ٹیگور ہو گیا۔ یہ اسی طرح جیسے کنفیوشس بیچارے پہلے کانفوزی تھے، لیکن وہ ویسٹ میں وہ کنفیوشس بن گئے، اور اب لوگ کنفیوشس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ٹیگور اور گیتانجلی کی بات کریں، میں بلند اقبال صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ وہ جو عہد ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک فلاسفر ہے، ایک دانشور ہے، ایک اس کی کتاب ہے، اس کی تخلیق ہے، اور ایک وہ عہد ہے۔ اس عہد میں اور کنٹمپرریز ہیں، جیسے ٹیگور کے ہم عصر جو تھے علامہ اقبال تھے، ان کے ہم عصر موہن داس گاندھی تھے۔ تو یہ ایک دور تھا، کیونکہ یہ 1861 میں پیدا ہوئے اور 1941 میں فوت ہوئے، 80 برس کی انہوں نے عمر پائی۔ تو یہ 19ویں صدی کا آخری عہد اور 20ویں صدی کا آغاز ہے۔ تو بلند اقبال صاحب، یہ جو عہد ہے، یہ جو دور ہے، یہ جو حالات ہیں، آپ کے خیال میں یہ اس عہد کی آپ کو کیا چیز یونیک یا ایک منفرد دکھائی دی؟ ڈاکٹر صاحب، مجھ سے زیادہ بہتر ایک جملہ ہے جو ٹیگور نے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 20ویں صدی جو ہے، یہ جو دور ہے پورا، یہ انسانی تاریخ میں تاریک ترین دور ہے۔ یہ مطلب یہ کہ یہ بہت ہی
برے معنوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس میں جنگ عظیم اول ہوئی تھی 1914 سے 1918 میں، اور یہ بعد میں یعنی ان کی ڈیتھ کے بعد ہی ہوا یہ واقعہ جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 39 سے 45 تک۔ تو جنگ عظیم اول میں جتنا خون خرابہ ہوا اور نیشنلزم کا جو کانسیپٹ پھیلا ہے، جس میں جو سارا کلیش ہوا کہ ایک طرف امریکہ تھا، روس تھا، اور یہ دوسری طرف جرمنی اور ہنگری اور یہ ممالک تھے، تو وہ جو کچھ بھی ہوا وہ اتنا زیادہ تھا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھی۔ ہندوستان میں ایک پوری کی پوری جسے کہتے ہیں نا کہ نہ صرف زبان کے بلکہ مذہب کے بلکہ قومیت کے بلکہ ہر ایک لحاظ سے ایک تفریق شروع ہو چکی تھی۔ ہندوستان بڑھ چکا تھا اور ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ شکل جو ہے وہ دور تک چلی جائے گی۔ اب ایک ایسے دور میں ٹیگور جیسا ذہن اگر آتا ہے سامنے، اور بھی بڑے لوگ آئیں گے جن پر ہم ڈسکشن کریں گے، تو پھر وہ صورت نظر آتی ہے کہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے مختلف حوالوں سے ان پرسنالٹیز کو جنریٹ کرنے میں، اس لیے بہرحال ٹیگور پہ آ گیا کیونکہ ہمیں بہرحال ٹیگور پہ آنا ہی ہے، لیکن وہ دور اپنے امپیکٹ شو کر گیا۔ اس پوری ریفلیکشن میں ہمیں ٹیگور نظر آ جاتا ہے کہ کیوں ایسا بلٹ ہوا اور کیوں شکل سامنے آئی اور کیوں ایکنالج ہوا۔ میرے لیے یہ دلچسپی کی بات تھی کہ ٹیگور آتے ہیں ویسٹ میں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے کچھ ادیبوں کے ساتھ، جس میں یہ ایزرا پاؤنڈ اور یہ جو اس دور کے لوگ ہیں، مطلب ییٹس تھے، یہ وہ انہوں نے جہاز میں جب آ رہے تھے تو چونکہ فارغ تھے تو انہوں نے اپنی نظموں کا خود ہی انگریزی میں ترجمہ کر چکے، اور پھر وہ کھو گیا، ترجمن سے کھو گیا۔ پھر ان کے بچے اور وہ سب تلاش کر رہے ہیں، تو اس پوری ہلچل میں ان کی کچھ ملاقات ہوتی ہے کچھ دوستوں سے، کچھ ادیبوں سے، اور وہ ان کی نظموں کی ترجموں کو ٹھیک کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ مین اسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو نوبل پرائز مل جاتا ہے۔ میں آپ سے اس وجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ٹیگور کو اتنی عزت ملی، اس حوالے سے مسلمانوں میں علامہ اقبال کو بہت عزت ملی، ان کو بہت شاعر مشرق اور مطلب ہے، بلکہ ایران میں ان کو مطلب ہے کہ لاہوری کا مطلب ہے جانا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو ان کے درمیان ایک چشمک یا ایک طرح سے جیلسی اور یہ فیلنگ ہوتی ہے، اور بعض مسلمان ایسے فیل کرتے ہیں، بعض ہندو ایسے فیل کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اس حوالے سے آپ کی رائے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ایک انڈر لائنگ ٹینشن ہے کہ ان کو نوبل پرائز مل گیا اور ان کو نوبل پرائز نہیں ملا، کہ وہ کس پائے کے شاعر ہیں اور کون بڑا شاعر ہے، اس کے بارے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کا جو ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی ناظرین بھی جانتے ہوں گے اس بات کو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے دو عظیم بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، علامہ اقبال، محمد اقبال سیالکوٹ سے، اور ٹیگور جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے اور بنگالی زبان کا بڑا، مگر اس میں کچھ فرق ہے، کچھ باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا وسط قلبی کا کرنا چاہیے مظاہرہ۔ لیکن دو مختلف شاعر ہیں، دونوں کے الگ الگ انداز ہیں اپنے ہی دور کو ریفلیکٹ کرنے کے، لیکن دونوں کے بیک گراؤنڈ تھوڑے مختلف ہیں۔ اچھا، تھوڑی سی ہم شاعری کی بات کر لیتے ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سی بات، میں نہیں چاہتا زیادہ وقت لوں۔ ٹیگور جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹیگور کے اندر بڑی موسیقی ہے، ٹیگور کے اندر ایک فیمینن انداز ہے، جسے کہتے ہیں کہ ایک نسوانیت ہے، خوبصورتی ہے، اور ہمارے یہاں ٹیگور کے یہاں ہمیں ایک ایسی ہمبلنس نظر آتی ہے، ٹیگور کے اندر جیسے کہ میں نے کہا میوزک نظر آتی ہے، اور جبکہ اقبال کے پاس ہمیں ایک پراؤڈ نظر آتا ہے، اقبال کے پاس ہمیں ایک لاؤڈنس نظر آتی ہے، ایک مسکولین اسٹرینتھ نظر آتی ہے، ایک ایک الگ انداز ہے بات کرنے کا۔ یعنی اگر ٹیگور کے پاس سافٹنس ہے تو ان کے پاس ایک آگ، ایک جوالا مکھی جو نظر آ رہی ہے، دہتا ہوا ایک آگ۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ذرا سا دیکھیے کہ آپ ٹیگور جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ٹیگور ایک امیر خاندان کے ہیں، ایک امیر خاندان چشم چراغ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی تعلیم حاصل، کوئی بڑی ڈگری حاصل نہیں کی، ان کو بڑی بڑی ڈاکٹریٹ کی اور ڈیلیٹ کی ڈگریاں ضرور ملی آفٹر نوبل پرائز، مگر لندن بھی جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی کمپلیٹ نہیں کی تعلیم، اور جب پرائمری سے بھی سیکنڈری تک آئے تو اپ ٹو سرٹین لیول انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن بدلے۔ یعنی وہ ایک امیر خاندان کے چشم چراغ تھے، ان کے والد کا بڑا بزنس تھا، برطانیہ تک پھیلا ہوا تھا اور ملکہ وکٹوریہ تک اپروچ تھی ان کی، تو وہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ان کے ساتھ تھا، یعنی دیر از نو پین فار گیٹنگ ہائی ایجوکیشن، وائل اقبال واز دیئر، اس کو کرنی تھی، انہوں نے لاء کیا، انہوں نے سب کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے جو غور طلب ہے کہ اقبال کا تعلق مائنورٹی آف مسلم سے ہے، وہاں پر مسلم مائنورٹی میں ہے جو نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ایک شکل بننے والی ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیگور ہندو بیک گراؤنڈ کے ہیں اور ٹیگور کی شاعری بنگالی میں ہے اور اقبال نے شاعری کی
पर्शियन में और उर्दू में बजाय इसके कि पंजाबी में करते, जिस पर एक बात हो सकती है। जी जी। हाँ, अच्छा, ये सिलसिला कुछ है जो मुख्तलिफ नजर आ रहा है। टैगोर हमें सिक्योर नजर आ रहे हैं, इकबाल हमें इनसिक्योर नजर आ रहा है, माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम तस्वीर। अच्छा, एक और बात भी है, मैंने देखा कि टैगोर जो है वो एक बरहमा खानदान के या हिंदुइज्म खानदान के हैं, और एक जिसे कहते हैं लिबरल हिंदू खानदान के, जबकि हमारे जो इकबाल हैं वो एक कंजर्वेटिव सुन्नी खानदान के, है ना। तो वो एक डिफरेंसेस हैं जिसको हमें गौर करना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर इकबाल की तरफ कुछ बातें बनती हैं। मसलन ये हुआ कि जब नोबेल प्राइज मिला तो कहा जाता है कि उन्होंने उस जमाने के एक डिप्लोमेट थे, उनका नाम था गुलाम अब्बास अरम, उनको एक खत लिखा और उसमें उनके कुछ जुमले हैं। उन्होंने लिखा कि टैगोर्स विजिट टू ईरान, क्योंकि हुआ ये कि सऊदी अरब, ईरान और इराक ने टैगोर को बहुत अप्रिशिएट किया नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी, और वैसे भी इकबाल को अप्रिसिएशन मिली, एक सोनेस डेवलप हो गई। तो इकबाल ने लिखा एक खत गुलाम अब्बास अरम को, जो ईरानियन डिप्लोमेट थे, कि Tagore's visit was an attempt to forge Aryan affiliation between Hindus and Persians, and suggested that this might lead Iranian reverse to Zoroastrianism. एक तो ये जुमला इंपॉर्टेंट था। दूसरा, उन्होंने एक और भी तनकीद करी, उन्होंने कहा कि मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ, कि ये भी कहा कि ये जो टैगोर हैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं मुसलमानों को, उनकी जो लिबरेशन फाइट है वो असल में ये तासुर देना चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके जो मास्टर्स हैं बदल जाएंगे, यानी पहले गोरे थे और अब ये हिंदू हो जाएंगे। इस तरह की बात भी उन्होंने इसी खत में लिखी ईरानियन अपने ब्यूरोक्रेट्स को या डिप्लोमेट्स को। और एक आध जगह और भी तनकीद की इकबाल ने, उन्होंने कहा कि टैगोर जो है उनकी स्पीच जो है वो तो हम्बल है, लेकिन उनके एक्शन बहुत प्रैक्टिकल है, जबकि इकबाल जो है वो उसके एक्शन जो है वो हम्बल है और उसकी स्पीच जो है वो वो है हम्बल है और सॉफ्ट है, या उसका जो वो है रेस्ट है उसके पास, जबकि उधर आपको एक्शन नजर आता है। ये कुछ बातें जो नजर आती हैं, जबकि टैगोर ने कभी भी तनकीद नहीं की। टैगोर के मानने वाले जो हैं वो तनकीद ज्यादा करते हैं इकबाल के ऊपर, और इकबाल के मानने वाले जो हैं टैगोर पर करते हैं, लेकिन टैगोर ने कभी भी ऐसा कुछ कहा नहीं। अब ये सब बातें हैं जिसकी रोशनी में इसके बाद हम अगले सेगमेंट में मैं समझ रहा हूँ कि टैगोर का जहाँ इकबाल के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक और कॉन्फ्लिक्ट उनका मोहनदास गांधी के साथ चल रहा था, जो मैं बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता रहा। तो हमें थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम दोबारा नाजरीन कुछ टैगोर और गांधी की बात करेंगे और उसके बाद उनकी शायरी की कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन हलवाई और उनकी तैयार करदा नंबर 1 क्वालिटी मिठाइयाँ, जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं, सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स अब मिसिसागा में, ताकि आप ले जाएं ये सौगात खुशियों के साथ। नॉर्थ अमेरिका में पहली बार वही नाकाबिले फरामोश रिवायती जायके हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एट सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स, 6400 मिल क्रीक ड्राइव, यूनिट 5, मिसिसागा। सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स। Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side, like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. He will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. Do you have enough equity in your house just sitting in the bank and you are not taking the best advantage of it? To make your equity earn money for you by investing it wisely? Who you gonna call? Like Ahmad! More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds in Improve. It's combination of
and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. ख़वातीन व हज़रात, हम इन सर्च ऑफ विजडम के 5वें एपिसोड में हैं। हमने आज की गुफ्तगू के लिए रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी किताब गीतांजलि को चुना है, लेकिन यूँ लग रहा है कि डॉक्टर बुलंद इकबाल इतना होमवर्क करके आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर कि मुझे ये ख्याल आया कि हम इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में बांट दें, ताकि एक और प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि हम टैगोर के साथ जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं और उनकी जो शायरी उस पर भी अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो आज हम गुफ्तगू गांधी और टैगोर और इकबाल की ट्रायंगल के हवाले से कर सकते हैं। तो बुलंद इकबाल साहब, आप कुछ बात कर रहे थे इकबाल और टैगोर की, आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई, तो मैं गांधी पे नहीं जाना चाहता जब तक कि आपकी बात मुकम्मल ना हो जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात तो कमोबेश हो ही गई है, मगर ये कि कहने का मतलब ये कि अल्लामा इकबाल की शक्ल एक दूसरी नजर आती है, चाहे उनकी कोई भी किताब हो, सारे खुदी हो कि रमूज़ बेखुदी हो, सीक्रेट ऑफ सेल्फलेसनेस, और मजेदार बात है कि इकबाल भी उसी रास्ते पे जा रहा है, बाले जिबरील हो कि क्या कहते हैं ज़रबे कलीम हो, कोई भी किताब हो, इकबाल का मरकज भी एक अपने बकौल कैसे सेल्फ की तरफ है, मगर बैकग्राउंड मजहब का ज्यादा आ जाता है और वो इस्लाम की तरफ ज्यादा फोकस कर जाते हैं। वो जो एक इनसिक्योरिटी और एक डिफेंसिव वे उनका नजर आता है, उसका एक पहलू बनता हुआ नजर आता है। टैगोर बिलाशुबा एक बहुत बड़ा शायर है, ये दोनों 20वीं सदी के बड़े शायर हैं, लेकिन टैगोर के अंदर हमें ज्यादा नेचुरल पार्ट नजर आता है, क्योंकि अगर आप उस चीज को लें एक आर्टिफिशियल साइकोलॉजिकल वे में, क्योंकि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, तो आपको नजर आता है कि टैगोर के पास कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, व्हाइल टैगोर इज मोर नेचुरल। यही वजह है कि जब टैगोर की किताब गीतांजलि, 65-67 किताबें उनकी, मगर गीतांजलि जब आती है मगरिब में, और मगरिब जो जख्म खुर्दा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और टुकड़े टुकड़े हो रहा है नेशन के तमाम इस कॉन्सेप्ट की वजह से, आपस में बखौल कैसे खूनम खून है, ऐसे में गीतांजलि एक वहदानियत का तस्वुर लेकर आती है, कौम और मजहब से बालातर होकर बात करती नजर आती है, तो टैगोर की शक्ल रातों रात बन जाती है। इसलिए मुझे टैगोर और इकबाल के जो फर्क हैं, जिस पर एक आम अंदाज में, आमियाना अंदाज में गुफ्तगू की जाती है, वो मुझे बहुत ज्यादा भाती नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों को अपने प्रोस्पेक्ट से देखना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं गुफ्तगू से पहले अर्ज कर रहा था कि जहाँ टैगोर का इकबाल के साथ एक रिश्ता है, वहाँ एक रिश्ता मोहनदास गांधी के साथ है। जी जी जी, गांधी के हवाले से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो मुलाकातें हुई मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैंने किताब लिखी थी प्रॉफिट्स ऑफ वायलेंस, प्रॉफिट्स ऑफ पीस, उसमें मैंने गांधी और टैगोर की रिलेशनशिप पे बात की, बल्कि मैं 1-2 पैराग्राफ लाया हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें जब गांधी और टैगोर की डिस्कशन हुई, तो मैंने वहां लिखा था कि आफ्टर शोइंग हिम द वायलेंस इन हिज स्ट्रीट, तो टैगोर से वो मिलने गए, वो ऊपर छत पे बैठे थे, तो उस वक्त एक जुलूस निकल रहा था, तो जब उन्होंने खींच के वो कपड़ा खींच के उनको दिखाया कि देखे कितना ये एक वायलेंट किस्म का जुलूस निकल रहा है, और आप नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद ये 1921 की बात है। टैगोर शेयर्ड हिज व्यूज विद गांधी इन 1921 इन दीज वर्ड्स, और ये उनका मैंने कोट किया है। वो लिखते हैं कि यू कैन सी फॉर योर सेल्फ देयर दे आर हाउलिंग अराउंड लाइक ए लॉट ऑफ डिमेंटेड दरवेशेस। इज दैट नॉन वायलेंस, गांधी जी? वी इंडियंस आर, as you know well, a very emotional people. Do you think you can hold our violent emotions under firm control with your non-violent principles? No, you know you can't. Only when the children of our different religions, communities and castes have been schooled together can we hope to overcome the violent feelings which exist today. Unquote. तो मुझे ये लगा कि टैगोर उनसे ही कह रहे थे
کہ ہمیں اسکولوں پر اور ایجوکیشن پر فوکس کرنا چاہیے. اس لیے انہوں نے شانتی نکیتن بتائے. وہ جو تھے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ انقلاب لے کر آئیں. تو ٹیگور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ وائلنٹ فیلنگز پروموٹ کر رہے ہیں, جس دن برٹش چلے جائیں گے اس دن یہ سکھ اور ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے شروع کر دیں گے. تو مجھے لگا کہ یہ ٹیگور اور گاندھی کا یہ جو فلسفی ہے اس میں خاص ڈفرنس تھا. آپ کو کیسے لگتا ہے؟ نہیں بالکل بتایا آپ نے. آف کورس یہ ایک پولیٹیکل اور ایک بہت ہی ہمیں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ٹیگور کو ادھر سے دیکھنا پڑے گا کہ ٹیگور کی فیملی اور ان کی جو بنیادیں ہیں وہ کس طرح سے آ رہی ہیں سامنے. کیونکہ ہم ٹیگور کی تو جیسے کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ ٹیگور بڑے رچ فیملی کے ہیں. ٹیگور پیسے والے, ان کے والد کے 14 بچے تھے. ناظرین کرام جانتے ہوں گے یقیناً یہ 14ویں بچے تھے. چونکہ ماں جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی ماں کی, تو اس لیے نوکروں کے ہاتھوں بڑے ہوئے. اسکول کے نصابی طور پر کوئی بہت زیادہ انوالو نہیں تھے اسکول میں, یہ وجہ کہ بہت جلدی اسکول بدلے. اچھا, والد بزنس مین ضرور تھے, میں بالکل ٹیگور پر فوکس کر رہا ہوں. والد ان کے بزنس مین ضرور تھے, مگر گھر میں ایک علم و ادب کا انوائرمنٹ تھا. یعنی بڑا بھائی جو تھا اس نے فلسفہ اور حساب پڑھا ہوا تھا, ایک بہن جو تھی وہ ناول نگار تھی, ایک بھائی جو تھا وہ پیانو کا ماہر تھا, بھابھی جو تھی وہ ایک رسالہ نکالتی تھی. تو گھر میں ایک عنوان تھا. والد بزنس مین ہونے کے باوجود انہیں کالیداس پڑھایا, انہیں اپنے کیا نام ہے ان کا جو شاعر ہیں بڑے مشہور, حافظ پڑھایا, انہیں باضابطہ فلکیات کا علم دیا, تاریخ سائنس پڑھائی. تو والد پڑھے لکھے آدمی تھے. جب یہ ان کے ساتھ موو کرتے تھے تو یہ ان کی باضابطہ ایک جسے کہتے ہیں تربیت کرتے تھے. تو یوں ہمیں ٹیگور کی ایک شخصیت بنتی ہوئی نظر آتی ہے. مجھے دوسرا جو ایک چیز امپریس کی کہ یہ ملٹی فیسٹڈ آرٹسٹ تھے, صرف رائٹر ہی نہیں تھے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ میوزیشین بھی تھے, یہ پلیز بھی لکھتے تھے, انہوں نے کہانیاں بھی لکھی, اور بہت سی ان کو دھنیں دی. مطلب جو موسیقی جو ہے کہ وہ دھنیں آج تک بنگالی جو ہیں وہ اس کو اسی ان کی جو نظمیں ہیں ان کو اس طرح گاتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ یہ ایک ان کی پرسنالٹی کے اندر جو کریٹو پرسنالٹی تھی اس میں ایک خاص ایک بریڈتھ تھی, ایک بہت ملٹی ڈائمینشنل تھی. ایک اور چیز جو مجھے ان کی شخصیت میں انٹرسٹنگ دکھائی دی وہ ان کی چائلڈہڈ میرج ہے, کہ یہ بچپن میں ان کی شادی بہت یہ بھی چھوٹے تھے اور ان کی بیگم, تو وہ ان سے کچھ خوش نہیں تھے. جیسے تو اس وجہ سے وہ شادی جو ہے وہ مطلب ہے کہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی, اور پھر یہ کسی اور میں بھی انٹرسٹڈ تھے, اور وہ ایک ریلیشن شپ تھا لیکن وہ بھی کہیں زیادہ کامیاب نہیں ہوا. تو ایک طرح سے وہ جو شاعر کا نا کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, آپ زخمی ہو جاتے ہیں, مطلب لیکن آپ کو اس ماحول میں, وہ مشرقی ماحول ہے اس میں آپ مطلب کھل کے اس کا اظہار نہیں کر سکتے. تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک کسک ہے, شاعر کے اندر ایک کسک ہے. تو بہرحال مجھے ٹیگور کی جو ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی ہے وہ بہت امپریس کی. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیگور کا ان کے 4 بچے ہوئے, ان میں سے بھی 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی. تو ایک دوسری طرح کی چیز نظر آ رہی ہے ان کی جو ڈومیسٹک لائف ہے. ایک آخری بات میں وہ کرنا چاہتا ہوں, کیا اس کا نام ہے, وہ جو گاندھی اور ان کے حوالے سے, کیونکہ میں اس کو پڑھتا رہا کافی دیر تک. تو گاندھی جب دوبارہ آئے اور ان کو ریکروٹ کرنے کہ آپ یہ اپنا جو نا اپنے کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ نان وائلنٹ موومنٹ میں شامل ہو جائے, اور انہوں نے ریسپیکٹفلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا, بلکہ تھوڑا سا طنز بھی ہوا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پڑھانا چھوڑ دوں, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ جو جی کہ میں وہ شروع کر دوں. تو وہ گاندھی بہت ناراض گئے. انہوں نے جا کر ان کے خلاف ایک مضمون بھی لکھا, وہ جو سینٹینل جو سنتری ہوتا ہے کہ وہ سینٹینل, اس کا ایک مضمون لکھا کہ یہ جو ہیں یہ ایک بالکل سنتری کی طرح کھڑے ہیں, اور مطلب ہے اس کو ایک امیج بنایا, میٹافور بنایا کہ جو سنتری ہوتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے لیکن وہ کچھ کرتا نہیں. اس کے مقابلے میں انہوں نے ان کے خلاف ایک مضمون لکھا, کیونکہ کہیں گاندھی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو وہاں پر کوئی زلزلہ آیا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. تو مجھے یہ بھی لگا کہ ٹیگور کا جو اگرچہ شاعر تھے لیکن ان کا اپروچ لائف کے بارے میں, لائف ایکسپیرینس کے بارے میں ایک سائنٹیفک اپروچ تھی. اس کے معاملے میں گاندھی کی کچھ روحانی, کچھ مذہبی اپروچ تھی. تو کئی لیول پہ ان کا ایک ٹینشن جو ہے وہ چلتی رہی. لیکن میں نے نہرو کو ایک جگہ پڑھا کہ جب میں جوان تھا تو میں گاندھی سے بہت متاثر تھا, لیکن جو میں بوڑھا ہو رہا ہوں
میں ٹیگور سے زیادہ امپریس ہو رہا ہوں. تو بہرحال مجھے یہ لگا کہ ان کی جو عہد تھا اس میں انہوں نے شاعری اور ادب اور موسیقی اور فنون لطیفہ کے ساتھ جڑ کر ایک اور طرح سے ایجوکیشنل ان کا ماحول تھا, ایک رول تھا, بجائے جیسے آپ نے کہا کہ اقبال کا جو مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب لانا اور گاندھی کا کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک انقلاب لانا. تو بہرحال یہ ہم جوڑیں گے جب ان کی شاعری کی بات ہوگی. تو میرے نزدیک یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک پاورفل پرسنالٹی تھی. تو اب ہم دو چار منٹ گیتانجلی کی بات کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم جائیں گے. تو میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہتا ہوں یہ آزادی کے حوالے سے, جو گیتانجلی کی ایک نظم ہے جو اس کے صفحہ نمبر 27 پر ہے. تو میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں تاکہ ناظرین کا ان کی شاعری کے ساتھ جو ترجمہ ہے. یہ لکھتے ہیں ٹیگور, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. یہ جو ہے آزادی کا ایک تصور کہ ان کے ذہن میں ایک ان کا جو خواب ہے کہ وہ کس قسم ہندوستان کو کس قسم کا آزاد ملک چاہتے ہیں, یا ان کے ذہن میں ایک معاشرہ اس کی آزادی کا کہ وہاں پر آپ کو بولنے کی, آپ کو گفتگو کرنے کی, آپ کو کام کی, آپ کو چیزوں کی آزادی ہے نا. تو میرے نزدیک ان کا جو آزادی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک بہت ہی صرف ایک آدرش تھا. تو میں اس وجہ سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ٹریڈیشنل موومنٹ میں تھے, جو گاندھی کے ساتھ تھے, ان میں سے بعض نے ان پر اعتراض کیا کہ جیسے یہ جو ٹیگور ہے یہ آزادی کی موومنٹ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ نان وائلنٹ موومنٹ کے ساتھ نہیں تھے. تو ان پر یہ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آزادی کے حق میں تھے لیکن کسی لیول پہ نان وائلنٹ موومنٹ کے حق میں نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بظاہر نان وائلنٹ لگتا ہے یہ دراصل اس میں وائلنس آ سکتی ہے. اور یہ جیسا ہوا, اور یہ جو میں نے ایک پیراگراف لکھا تھا جو ان کے بایوگرافر نے لکھا ہے کہ اب یہ دلچسپ پیراگراف ہے. On 3rd February 1922, Tagore published a clear statement in the Bengali press warning against the violence latent in the movement, جو گاندھی کی جو نان وائلنٹ موومنٹ تھی. 2 days later, 22 policemen who had fired on a crowd of non-cooperators were burnt alive or hacked to death by the mob at Chauri Chaura. The Mahatma was profoundly shocked. About a week later, he suspended the civil obedience movement. On 10th of March 1922, Gandhi was finally arrested on charges of sedition, tried and sentenced to 6 years imprisonment. اگرچہ بعد میں وہ نکل آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو تصور تھا آزادی کا وہ گاندھی سے بہت مختلف تھا, اور یہ اپنی ایجوکیشن اور اس حوالے سے جا رہے تھے. شانتی نکیتن ان کا خیال تھا کہ ایجوکیٹ لوگوں کو کیا جائے, جبکہ گاندھی جو تھے وہ ایک پولیٹیکل افیئر میں تھے. بہرحال میں یہ اسٹیبلش کر رہا تھا کہ ٹیگور کا جو کانسیپٹ ہے وہ گاندھی اور اقبال سے اور ان کی موومنٹ سے بہت مختلف تھا. خواتین حضرات, ہم یہاں پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹیگور اور گیتانجلی اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے, اس کے اندر اتنی پالیٹکس ہے, اتنی پوئٹری ہے. تو ہم اگلے پروگرام میں اسی ڈسکشن کو اپنے 6 ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ.